بچوں نے اہتمام کیا ہے اور عنوان بھی ہے شہزادہ علی اصغر، بیعت علی اصغر، بیعت شیرخوار، یہ ذمہ داری منعقد کی جا رہی ہے۔ عزیزوں، امام مظلوم کربلا نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ کس وقت یاد کیا ہے؟ جس وقت اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے تو امام کہتے ہیں اے میرے شیرو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا آقا کس طرح سے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ عزیزان ایمان، یہ 6 مہینے کا وہ شہزادہ ہے کہ جو بے شعور نہیں ہے بلکہ باشعور ہے، کہ جو 6 مہینے کا ہے لیکن اسے اتنی سمجھ ہے کہ کہاں مسکرانا چاہیے، کہاں پر رونا چاہیے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے عزیزان ایمان، 6 مہینے کا بچہ کہ جب مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں تو شہزادی فاطمہ صغرا نے اپنے بھیا علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس بچے کو یا اپنے 6 مہینے کے بھائی کو، اپنے 17 دن کے بھائی کو اپنی مرضی سے نہ دوں گی، اگر یہ اپنی مرضی سے چلا جائے تو آپ اسے بے شک لے جائیں۔ عزیزوں، اس وقت جناب علی اصغر تقریباً 17 دن کے ہیں، 17 یا 18 دن کے ہیں، 28 رجب کو جب نکل رہے ہیں، لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کا بچہ ہے، یہ امام حسین کا خون ہے، یہ حضرت ام رباب کی آغوش کا پلا ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب کا بھتیجا ہے کہ کتنا باشعور ہے۔ ادھر فاطمہ صغرا نے کہا کہ میں اپنے بھیا علی اصغر کو اپنے سے جدا نہ کروں گی، اگر میرا بھیا خود سے چلا جائے تو بے شک آپ اسے لے جائیں۔ دیکھیے 17 دن کے بچے کا شعور کتنا بیدار ہے، 17 دن کا ہے۔ ماں آگے بڑھتی ہے، چاہتی ہے کہ اپنی آغوش میں لے لے، لیکن یہ بیٹا آغوش نہیں چھوڑتا۔ حضرت زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے، چاہتی ہے کہ جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لے، لیکن جناب علی اصغر آگے آغوش میں نہیں آتے۔ عزیزان ایمان، بیویاں باری باری کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اسے اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن علی اصغر بہن صغرا کی آغوش کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اب عزیزان ایمان، جب بیویوں کا شور بلند ہوا، گریہ بلند ہوا، تو ایک مرتبہ امام مظلوم تک یہ بات پہنچی کہ علی اصغر نے فاطمہ صغرا کی آغوش کو نہیں چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا آگے بڑھے، دیکھیے گا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور امام مظلوم کربلا محضر شہادت سنا رہے ہیں مدینے والوں کو، مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں گھر لٹانے کے لیے جا رہا ہوں، میں سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا آئے، اپنی بیٹی صغرا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صغرا نے بابا سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا اپنی مرضی سے اگر علی اصغر چلا جائے تو آپ بے شک لے جائیے گا، لیکن میں اسے خود سے آپ کے حوالے نہ کروں گی۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا بیٹی جیسی تیری مرضی ہو، لیکن میں علی اصغر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانے امام مظلوم کربلا نے اپنے اس 17 دن کے بچے کے کان میں کیا کہا اور اس 17 دن کے بچے نے نہ جانے کیا سمجھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے اس کے کانوں میں کچھ کہا، ارے یہ 17 دن کا بچہ ہے، کبھی اپنی بہن صغرا کو دیکھتا ہے تو کبھی حسین کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، علی اصغر نے بابا کی آغوش میں چلے گئے۔ ارے صغرا یہ منظر دیکھ کر تڑپتی رہی، ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے صغرا نے جوڑے، کہا ہے بابا آخر آپ نے ایسا کیا کہا کہ اس نے میری آغوش کو چھوڑ دیا؟ وہ اتنا سننا تھا کہ امام مظلوم کربلا نے کہا اے میری لاڈلی، میں نے اسے کہا اے میرے لال، جب میں صدائے اسے غازہ بلند کروں گا تو کیا میری آواز میں لبیک کہنے کے لیے نہ چلو گے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غزل سید الشہداء کے۔ امام مظلوم کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری صدائے استغاثہ پر لبیک کہے۔ یہ بچہ کہ جو مدینے سے چلا تھا، 17 دن کا
لیکن یہ بچہ 6 مہینے کا ہو گیا. عزیزان ایمان 6 مہینے کے بچے میں وہ شعور ہے کہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. 6 مہینے کا بچہ جھولے میں سمجھ نہ سکا. ابھی آپ زیارت کریں گے عزیزان ایمان, ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر جھولے میں مچلے ہیں, جھولے سے زمین پہ آئے. خیمے میں بیبیوں میں کلیا برپا ہوا, کوہرام برپا ہوا. بیبیوں کی آوازیں امام مظلوم کربلا نے محسوس کی. خیمے میں آئے, کہا اے زینب حسین کی موجودگی میں یہ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا آپ کی آوازیں استغاثہ میں وہ درد تھا کہ علی اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہ سنبھال سکا, بلکہ علی اصغر آپ کی آوازیں استغاثہ پر لبیک کہہ کے جھولے سے خود کو اپنے آپ کو گرا دیا. عزیزان ایمان امام مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن زینب میں سمجھ گیا کہ میرا لال کیا چاہتا ہے. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ رباب سے کہا رباب میرے بچے کو ذرا آمادہ کر دو, میں اسے پانی پلانے کی سبیل کا اہتمام کرتا ہوں. عزیزان ایمان ایک مرتبہ خیمے میں پانی تو نہ تھا کہ جو حضرت رباب اپنے علی اصغر کو آمادہ کرتی, تیار کرتی. عزیزوں آنسوؤں کے قطرے جناب علی اصغر کے رخساروں پہ ٹپکاتی ہے, آنسوؤں کے قطروں سے جناب علی اصغر کے چہرے کو صاف کرتی ہے. صاف کرنے کے بعد علی اصغر کو امام کے سپرد کرتی ہے. امام اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر مقتل کی طرف جا رہے ہیں. عزیزان ایمان آپ سن 61 ہجری کے بارے میں سنتے ہیں, مصائب کربلا میں اکثر سنتے ہیں کہ اس وقت کی دھوپ کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اگر زمین پر دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھن جائے. عزیزان ایمان یہی وجہ تھی کہ امام مظلوم کربلا جناب علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا کے لے جا رہے تھے کہ میرے بچے کو یہ جھلسا دینے والی دھوپ پریشان نہ کرے, دھوپ کی اذیت سے میرا بیٹا محفوظ رہے, اسی لیے ابا کے دامن سے چھپا کے لے کے جا رہے ہیں. عزیزان ایمان جب مقتل میں پہنچے ہیں ایک مرتبہ جہاں حسین جھلسا دینے والی دھوپ سے اپنے بیٹے علی اصغر کی حفاظت کر رہے تھے, وہی حسین فوج اشیاء کے درمیان اپنے بچے کو اپنی آغوش میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فوج اشیاء اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اگر ہو سکے تو میرے اس بچے کو آ کے پانی پلا دو. عزیزان ایمان کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر حسین اس بچے کے بہانے پانی پینے گا تو لوگ میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا ہوں. عزیزوں جہاں حسین علی اصغر کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ابا کے دامن میں چھپا رہے تھے, ارے جھلسا دینے والی دھوپ ہے, اتنی شدت کی دھوپ ہے کہ اگر مقتل کی زمین میں دانے ڈالے جائیں تو دانا بھن جائے. ایسے تپتے ہوئے ریگزار میں, تپتے ہوئے صحرا میں علی اصغر کو امام حسین نے نہ جانے کس دن سے سلایا ہوگا, نہ جانے کس دن سے لٹایا ہوگا. ایک مرتبہ جلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر کو لٹا دیا, کہا لو تم میں اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو آئے میرے بچے کو 2 بوند پانی پلا دے. جواب آیا حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم ایک قطرہ پانی نہ دیں گے. عزیزان ایمان جب یہ جواب آیا تو امام مظلوم کربلا نے کہا میرے لال علی اصغر تو حجت خدا کے فرزند ہے, اپنی حجت ان ظالموں پر تمام کر دے. عزیزان ایمان امام مظلوم کربلا کے حکم سے ننھے علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان باہر نکالی, اپنے سوکھے ہوئے لبوں میں پھیرنا شروع کی. فوج اشیاء میں تلاطم برپا ہوا. عزیزوں تاریخ اسلام ہے, مقتل کی تاریخوں میں ہے کہ اب جو امام مظلوم کربلا نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے تو علی اصغر کی پشت میں چھالے پڑے ہوئے تھے, علی اصغر کی پشت میں چھالے پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. عزیزان ایمان علی اصغر باپ کی آغوش میں ہے, ادھر بڑے صاحب کی آواز بلند ہوئی آئینہ آئینہ ہرملا پیتا کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. بس عزیزان ایمان مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ ہرملا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا, اس کے ہاتھوں کو لرزہ طاری ہوا,
تیر کمان سے چھوڑا زمین پہ گر گیا. دوسری مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا, ہاتھ لرزا, تیر کمان سے چھوڑا زمین پہ گر گیا, تیر خطا کر گیا. مسلسل 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا ہی نام بتاتا. آخر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ آج تیرے ہاتھوں میں لغزش ہے, آج تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے ارے میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا جب میں اس بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو کبھی رسول سامنے آتے ہیں, کبھی علی سامنے آتے ہیں, کبھی حسن سامنے آتے ہیں, تو کبھی کوئی سیاہ فوج بیوی ارے اس کے گلے پہ اپنا گلا رکھ کے کہتی ہے حرملہ ارے میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں سید الشہداء کے. ہاں عزیزان ایمان, ایک مرتبہ تیر سہشوبہ چلے کمان میں جوڑا. یہ وہ تیر ہے کہ جو بہت بڑا تیر مانا جاتا ہے, جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب عزیزان ایمان تیر سہشوبہ ہے, تیر سہشوبہ کہ اگر لوہے کی 7 دیواروں میں مارا جائے تو یہ لوہے کے 7 پردوں کو پار کر کے باہر نکل جائے. اتنی تیز رفتار ہوتی تھی, بہت بڑا ہوتا تھا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ تیر سہشوبہ چلا, ارے علی اصغر کے گلے پہ لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. ارے تیر بہت بڑا تھا, علی اصغر کا گلا چھوٹا. من الحزن الى الحزن, ارے ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا تیر سہشوبہ سے. جنوں میں خون ہے. علی اصغر کا امام حسین کے چاہتے ہیں کہ علی اصغر کا خون زمین کی طرف ڈالے, زمین لرزنے لگی. چاہا آسمان کی طرف ڈالے, آسمان لرزنے لگا. کہا قیامت تک بارش نہ ہوگی, قیامت تک دانا نہ اگے گا. عزیز و امام مظلوم کربلا نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا. اب عزیزان ایمان آپ تصور کریں, امام مظلوم کربلا نے جب علی اصغر کے چہرے, علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا تو امام حسین کا چہرہ کیسا ہوگا؟ خون آلود ہوگا, خون آلود ہوگا نا عزیزان ایمان. جب علی اصغر کے لہو کو امام حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا تو امام حسین کا چہرہ کیسا ہوگا؟ امام حسین کا چہرہ سرخ ہو جائے گا, امام حسین کا چہرہ خون آلود ہو جائے گا. اب عزیزان ایمان علی اصغر کے جنازے کو لے کر امام مظلوم کربلا, بس مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے, امام مظلوم کربلا خیمے کی طرف جا رہے ہیں. کبھی جاتے ہیں, کبھی آگے قدم بڑھاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی آگے قدم بڑھاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں. آقا کے دامن سے علی اصغر کے جنازے کو چھپائے ہوئے ہیں. اب عزیز و تاریخ ہے کہ امام مظلوم کربلا خیمے کے قریب پہنچے تو اپنے چہرے کو خیمے کے دروازے کی طرف کر کے نہیں کھڑی ہوئے, بلکہ امام مظلوم کربلا اپنے چہرے کو موڑ کے کھڑے ہو گئے, اپنا رخ پھیر کے کھڑے ہو گئے اور آواز دیتے ہیں زینب علی اصغر کو لے جاؤ, رباب علی اصغر کو لے جاؤ. ابھی آواز بلند ہوئی تھی امام کی کہ ایک مرتبہ سکینہ آئی. سکینہ نے ابھی اپنے بابا کو نہیں دیکھا, بس بابا کی آواز کو سنا ہے کہ میرا بابا خیمے کے در پہ ہے اور امام اپنا چہرہ گھمائے ہوئے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ امام کی پشت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ امام سے کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. ارے بابا میں بھی تو بہت پیاسی تھی. اتنا سنا تھا کہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے اپنا چہرہ سکینہ کی طرف کیا. اب جو سکینہ کی طرف کیا تو سکینہ نے اپنے بابا کے چہرے پر کیا دیکھا؟ ارے یہ لہو کس کا لگا ہوا ہے. جیسے ہی لہو دیکھا سکینہ کی چیخ بلند ہوئی. ارے سکینہ کچنے گئی, سکینہ کی چیخ جیسے ہی بلند ہوئی, سکینہ کی چیخ سنیے. ارے شہزادی زینب آئی. شہزادی زینب نے دیکھا, ارے کوڑا برما ہوا. ام نواب آئی. ام نواب نے دیکھا, ارے کیا دیکھا؟ علی اصغر کا جنازہ, علی اصغر کا گلا زخمی. آواز دی اے میرے لال, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.